السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے، 3 رجب 1441 ہجری اور دوسری طرف 28 فروری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی 42ویں آیت مبارکہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے اس بد نصیب گروہ کا جنہیں جہاد واقعی ایک بوجھ لگتا تھا اور آج بھی لگتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، جنہیں اسلام کی باقی تمام چیزیں بڑی پسند ہیں، کیونکہ وہ میٹھا میٹھا اسلام ہے، لیکن جب جہاد فی سبیل اللہ کی بات کی جائے تو اس وقت ان کے معدے میں اینٹھن ہونے لگتی تھی اور آج بھی ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ہی تذکرہ یہاں پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان عرضا قریبا، کہ اگر مال غنیمت قریب ہوتا، مال غنیمت کا حصول آسان ہو جاتا، وسفرا قاصدا، اور جو سفر ہے وہ بھی تھوڑا ہوتا، ہلکا ہوتا، لاتبعوک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد نصیب ضرور آپ کے ساتھ چلتے، لیکن بعدت علیہم الشقہ، بعدت دور ہو گئی، علیہم ان پر الشقہ مشقت، وسیحلفون باللہ، اور ان قریب یہ اللہ رب العزت کی قسمیں کھائیں گے، لو استطعنا، اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی، لخرجنا معکم، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، انہم لکاذبون، کہ بلا شبہ یہ بدبخت جھوٹے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سفر قریب ہوتا اور مال غنیمت اس کا حصول آسان ہوتا تو یہ بد نصیب ضرور آپ کے ساتھ چلتے، لیکن مسافت ان کو دور نظر آئی اور یہ اپنے عذر پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ اس قسم کی باتیں کر کے یہ اپنے آپ کو بذات خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بدبخت جھوٹے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے اور ان کی اکثریت منافقین پر مشتمل تھی، سب کی بات اس لیے نہیں ہو رہی کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے پاس معقول عذر موجود تھے، واقعی انہوں نے آقا علیہ السلام سے جو اجازت مانگی پیچھے رہنے کی وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں تھی، لیکن زیادہ تر منافقین جو ہیں
وہ اپنے دنیاوی مقاصد کی خاطر پیچھے رہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سفر لمبا ہے، انہوں نے اپنے الٹے سیدھے عذر پیش کیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ابن سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عرضاً قریباً سے مراد یہاں مال غنیمت ہے، اور سفراً قاصداً سے مراد یہاں سفر قریب کا ہے۔ تو یہ جو مشقت تھی ملک شام تک رومیوں کے خلاف غزوہ تبوک کی، اس وجہ سے ان کو موت پڑی۔ اور یہ جو لفظ ہیں وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منافقین کا پرانا وتیرہ ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے الٹے سیدھے عذر پیش کرتے آئے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے وہی بات کی ہے جس کی طرف امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا، اور میں نے بھی تمہید میں جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ منافق اور جہاد ان کا آپس میں یوں سمجھ لیجیے کہ دشمنی کا رشتہ ہے، اور ایون کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے خلاف باتیں کرنے والے بنیادی طور پر وہی لوگ ہیں جن کی زبانیں کچھ کہتی ہیں اور جن کا عمل کچھ کہتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ روس کے خلاف جب مجاہدین صف آ رہا تھے، مارکۃ آ رہا تھے، تو اس وقت ہم میں سے کچھ لوگ جو بظاہر توحید پرست بھی تھے، عقیدے کے بھی ٹھیک تھے، انہوں نے اس قسم کی باتیں کی، میں نے بذات خود سنی۔ کہنے لگے جی نجیب اللہ جو اس وقت کا افغان صدر تھا، کہتا جی کلمہ گو ہے، ٹھیک ہے کمیونسٹ خیالات کا مالک ہے، لیکن بنیادی طور پر کلمہ گو ہے، تو ان کے خلاف لڑنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اچھا اب جب روس وہاں سے بھاگا تو ہم نے یہ دیکھا کہ دیواروں پر انہی لوگوں نے نعرے لگائے کہ جی افغانستان جہاد کے فاتح ہم نے کہا سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب سلسلہ شروع ہوا کشمیر کا، ظاہر بات ہے کشمیر قیام پاکستان کے وقت سے جل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جن کو رب کائنات نے یہ سعادت بخشی کہ وہ اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ہاتھوں کو توڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے جو ہماری ماں بہنوں کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہ طبقہ پھر ہم پھونک کر میدان میں آ گیا کہ جناب خلیفہ کے بغیر جہاد نہیں، اور یہ کام تو حکومتوں کا ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہیں کشمیر تو کیا پورے کا پورا ہندوستان اس زد میں ہے، تو پینترا بدل لیا۔ تو اصل میں اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے ان کی سازشوں کو یہاں ان کا پردہ چاک کیا کہ اگر ان کو مال غنیمت آسانی سے مل جاتا تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کے پیش نظر یہ فٹافٹ میدان میں آ جاتے، نہیں جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طریقے اس سے پہلے یہ بات قدر تفصیل کے ساتھ سورۃ النساء میں گزر چکی ہے کہ یہ بدبخت قوم جب مال غنیمت کی باری آئے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب دیکھا کہ مسلمان وقتی طور پر مغلوب ہیں تو کہا کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ کافر بہت بڑی طاقت ہے، ان کے خلاف مت لڑو۔
تو یہ سلسلہ آج کا نہیں، یہ سلسلہ پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہلکون انفسہم، یہ جہاد سے پیچھے رہ کر دم توڑتی ہوئی امت مسلمہ کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ لوگ دراصل اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن پہلے گزر چکا ہے سورۃ النساء میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ جا کے چونا گچھ تلوں کے اندر بند ہو جاؤ، موت تو تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی۔ تو یہ تو قدرت کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کا فیصلہ ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے آپ ان کی باتوں پر یقین نہ کریں، رب کائنات کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے جھوٹے کہہ دیا اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔